رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مستحب ہے مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کو وضاحت کرنا اور بار بار کرنا، جبکہ بغیر مخاطب کو سمجھانا ممکن نہ ہو، جبکہ اس کے بغیر مخاطب کو سمجھانا ممکن ہے، یعنی کہ وضاحت کرنے کے بغیر مخاطب کو سمجھانا ممکن نہ ہو تو وہاں پر مستحب ہے مخاطب کو سمجھانے کے لیے وضاحت کرنا۔ اس کا باب ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ خوب سمجھ میں آ جاتی۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ، اور جب کسی قوم کے پاس آتے فسلم، تو ان پر 3 بار سلام کرتے، ان پر سلم علیہم 3 مرتبہ ان پر سلام کرتے۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا، آگے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کی بات پر کان لگانا جبکہ وہ بات ناجائز نہ ہو، اور عالم اور واعظ کا حاضرین مجلس کو خاموش کروانے کا بیان۔ عالم اور واعظ کرنے والے کو مجلس کو خاموش کرنے کا بیان ہے۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، تم لوگوں کو خاموش کرواؤ، ثم پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپس میں کیا تم لوگوں کو خاموش تو کروانا، پھر آپس میں کافر نہ بن جانے سے مراد یہ نہیں کہ کافر، اس سے مراد ہے انکار نہ میری بات کا کرنا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگنا، شروع ہو جانا باتوں میں، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ وعلی ھذا یخرج الحکم، اور اسی پر ہم نے کہا اور اسی پر نکلتا ہے حکم اس کے قول میں ان عقلت، یعنی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اگر میں نے کھایا تو تجھے طلاق ہے، میں نے کھایا تو تجھے ان عقلت کہہ دے، ان عقلت کہہ دے، یا ان عقلت اگر میں نے کھایا تو میری بیوی کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے۔ اب لفظ عقلت بول کر کوئی خاص کھانا مراد نہیں لیا، آگے کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا۔ عقلت جب بولا تو کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا، یعنی کہ ذہن میں کوئی خاص کھانا مراد نہیں لے سکتا، بلکہ کچھ بھی کھا لے گا تو وہ خانس ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی بیوی کو یا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقلت یہ فعل متعدی ہے
کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، اور متعدی جو ہوتا ہے وہ مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لہٰذا عبارت میں زیادتی کرنا پڑے گی، تو مفعول تعامن ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ تعامن، لہٰذا تعامن کو مقدر ماننا ضرورتاً ہے، اور جو جز ضرورتاً ثابت ہو، آپ کو پتہ ہے جو جز ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت مطلق فرد سے پوری ہوتی ہے، مطلقاً فرد سے پوری ہوتی ہے کہ مطلق کوئی بھی ہو اس سے، اور مطلق فرد میں کچھ بھی کھا لے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جب مطلق فرد سے ضرورت پوری ہوئی تو اس میں تخصیص ہم کر نہیں سکتی، ضرورت مطلق فرد سے پوری ہوتی ہے تو مطلق فرد میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ تخصیص کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں عموم ہو، تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں کیا؟ عموم ہو، اور عام اور خاص یہ لفظ کی صفت ہے، عام اور خاص کس کی لفظ ہے؟ لفظ کی صفت ہے، اور مقتدا یہ معنی کی صفت ہے، مقتدا یہ کیا ہے؟ معنی کی صفت ہے، لہٰذا اگر ہم ادھر تخصیص کر لیں تو لفظ اور معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کہا کہ تخصیص نہیں ہو سکتی بلکہ کیا لے گا؟ مطلق فرد مراد لیا جائے گا، جو بھی کھا لے وہ حانث ہو جائے گا۔ ان عقل تو اگر میں کھاؤں، اور نیت اس کے ساتھ کھانے کی ہو، طعام کی ہو، نہ کہ طعامن معین کھانے کی، نہیں ہے صحیح، کیونکہ کھانا تقاضا کرتا ہے طعام کا، پس گویا کہ یہ ثابت ہوگا اقتدا کے طریقے کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت، ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت مطلق فرد کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے مطلق فرد کے ساتھ، اور نئی تخصیص ہوتی مطلق فرد میں تخصیص نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تخصیص شامل ہے عموم کو، تخصیص عموم کو شامل ہے، ٹھیک ہے، عموم کو شامل ہے، اور وہ لفظ کی جہت سے ہے، یہ معنی کی جہت سے، اس وجہ سے۔ ولو قال بعد الدخول، اور اگر کوئی مرد کہے دخول کے بعد اے تدی تو آزاد ہے، اور نیت اس کے ساتھ طلاق کی کرے تو طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی۔ کیوں طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ معنی کے لیے ہم نے معنی نکالا، اور معنی وہ نکالیں گے جہاں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لہٰذا طلاق رجی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، طلاق بائنہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ضرورت مانیں گے نا، ضرورت ایک طلاق رجی سے ایتدی کا معنی صحیح ہو رہا ہے، ایتدی کا معنی ہم نے صحیح کرنا، اور ایتدی کا معنی ایک طلاق رجی سے صحیح ہو رہا ہے، بائنہ مراد نہیں لے سکتے، تو یہ ضرورت اگر بائنہ مراد لے لیں تو ضرورت پر زیادتی لازم آئے گی، اور یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے دخول کے بعد ایتدی اور نیت اس کے ساتھ طلاق کی ہو تو واقع ہوگی طلاق اقتدا یعنی کہ مقتدا، کیونکہ آتاد تقاضا کرتی ہے طلاق کے وجود کا، پس وہ ثابت ہوتی ہے طلاق ضرورت کے پائے جانے کے ساتھ، محض ضرورت سے، اور اسی وجہ سے ہوگی طلاق اس کے ساتھ رجی، کیونکہ نیت کی صفت زائد ہے قدر ضرورت پر، جو نیت کر رہا ہے بائنہ کی وہ زیادہ ہے، بس نہیں ثابت ہوگی اقتدا کے طریقے کے ساتھ، بائنہ ثابت نہیں ہوگی، اور نہیں واقع ہوگی یہ مگر ایک ہی، جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، زیادہ واقع نہیں ہوگی۔ آگے نکالو کنز الدقائق کا، وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِّمَ مَهْرُ الْمِثْلِ، اور اگر مختلف ہوں مہر کی مقدار میں تو حکم لگایا جائے گا مہر مثلی میں، یعنی کہ مرد کہے کہ مہر اتنا تھا، مرد کہے کہ 1000 روپیہ تھا، عورت کہے نہیں 2000 تھا، تو پھر مہر مثلی ہی دینا پڑے گا، اور متا دینا پڑے گا، اور متا دینا پڑے گا اگر اس نے طلاق دی وطی سے پہلے، اگر وطی کے بعد دی تو مہر مثلی نصف دینا پڑے گا، ورنہ متا دینا پڑے گا اگر اس نے طلاق دی وطی سے پہلے۔ اور اگر معین کی اصل میں ہو تو واجب ہوگا مہر مثلی، یعنی کہ معین کرنے کی اصل میں ہو تو تب بھی مہر مثلی واجب ہوگا، یعنی کہ معین کر دیا تھا اصل، پھر رولا پڑ گیا تو پھر بھی مہر مثلی ہی واجب ہوگا۔ اور اگر دونوں مر گئے
تو بھی مہر مثلی ہوگا، اور اگر ہو مقدار میں، اگرچہ مقدار میں مختلف ہو تو پس قول ان کے وراثت کی وجہ سے ہوگا، ان کے وراثت کے لیے ہوگا، یعنی کہ اگر دونوں مر جائیں تو ان کی وراثت سے، مرد کی وراثت سے عورت کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ اور جس نے بھیجا اپنی عورت کی طرف کچھ بھیجا، پس کہا عورت نے وہ ہدیہ تھا، اور کہا مرد نے وہ مہر تھا، پس قول اس کے لیے مرد کا قول معتبر ہوگا۔ یعنی کہ اب عورت اور مرد باہر رہتا ہے، مرد نے باہر سے کوئی چیز بھیجی، بعد میں طلاق ہو گئی، طلاق میں مرد کہتا ہے کہ وہ میں نے مہر بھیجا تھا، عورت نے کہا کہ وہ تو نے مہر نہیں بھیجا تھا، وہ تو نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ اب مرد کا قول معتبر ہوگا، ہاں کوئی کھانے والی چیز نہیں ہو، جس طرح کہ گندم، جو کوئی کھانے والی چیز نہ ہو تو پھر کیا معتبر ہوگا؟ مہر معتبر ہوگا۔ پیسے بھیجے تو مہر معتبر ہوگا، یا اسی طرح اور کوئی چیز بھیجے تو مہر معتبر ہوگا، سونا بھیج دے، چاندی بھیج دے تو مہر معتبر ہوگا۔ کھانے والی چیز گندم وغیرہ کوئی بھی کھانے والی چیز بھیجتے تو پھر وہ ہدیہ معتبر ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر کھانے والی چیز کے علاوہ۔ ولو نکاح ذمی ذمیۃ، اور اگر نکاح کرے ذمیہ سے مردار کے ساتھ، کسی مردار کے بدلے، یعنی کہ ذمیہ کو کہ میں تجھے مردار دوں گا مہر میں، یا مہر کے بغیر کرے، کہ مہر کے بغیر کرے، مہر کے بغیر کرے، اور جائز ہو ان کے لیے یہاں، اور ان کے ہاں جائز ہو، فوتیعت، پس وطی کر لے، پھر اس سے وطی کر لے، یا طلاق دے لے اس سے پہلے، یا طلاق دی دے گئی، یا شوہر مر گیا شوہر، بس نہیں ہوگا مہر اس کے لیے مہر نہیں ہوگا، یعنی کہ ذمیہ نے ذمیہ سے کی اور اس سے پہلے ہی وہ مر گیا تو پھر وہ مہر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آزاد سمن کے بیان میں دار حرم میں بھی اسی طرح، یعنی کہ اگر سودا کیا مردار کے بدلے یا بغیر کسی چیز کے، جب کہ وہ ان کے ہاں ہو تو پھر اس پر بھی نہیں ہوگا۔ ولو تزوج، اور اگر شادی کی ذمیہ سے شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے، پس مسلمان ہو گئے کوئی ایک، یا دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا، تو ان کے لیے خمر اور خنزیر ہوگی، اور نامعین کرنے میں اس کے لیے شراب کی قیمت اور مہر مثلی ہوگا خنزیر میں، یعنی کہ اگر مسلمان ہو گئے تو اگر تو انہوں نے معین کر دیا کہ فلانی شراب دینی ہے، یا اتنی شراب، یا یہ خنزیر دینا ہے، تو پھر تو ان کے لیے شراب یا خنزیر ملی، اور معین نہ کیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ شراب کی قیمت، یا مہر شراب ہو گیا تو شراب کی قیمت دے گا، اگر خنزیر ہوگا تو مہر مثلی ہوگا، یعنی کہ جتنا مہر ہوگا اتنا ہی اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔